بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج بات ہوگی معیشت کے بارے میں۔ کوئی بھی ملک کمزور معیشت کے ساتھ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ملک کی مضبوط معیشت جو ہوتی ہے وہی ملک کے بقا کی ضامن ہوتی ہے۔ جب ملک کی معیشت مضبوط ہوگی تو وہ ملک کا دفاعی بجٹ بھی زیادہ ہوگا، ایجوکیشن بھی ان کی ٹھیک ہوگی اور ان کے ادارے بھی اچھے طریقے سے کام کریں گے۔ جب ہم پاکستان کی معیشت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پاکستان کی معیشت اس وقت جو ہے یہ ڈاواں ڈول ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں ہمارا جو قرضہ تھا وہ 6,000 ارب ڈالر سے 30,000 ارب ڈالر تک چلا گیا۔ اور قرضہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہمیں قرضے کی انسٹالمنٹ ادا کرنے کے لیے اور قرضہ لینا پڑ گیا، اور ہمیں اپنا دفاعی بجٹ بھی کم کرنا پڑا، جو کہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ ہماری جو سچویشن ہے، کرنٹ سچویشن ہے، اس کے لیے ہمارا دفاعی بجٹ جو ہے یہ بلکہ زیادہ ہونا چاہیے۔ معیشت مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ کیا ہمیں قرضہ اور لینا چاہیے؟ اگر قرضہ اور لیا اور وہ بھی کرپٹ سیاستدان، کرپٹ بیوروکریٹ کھا گئے تو اس کا کیا فائدہ؟ وہ قرضہ تو ملک کے اوپر رہے گا لیکن اس کا فائدہ جو ہے یہ کرپٹ لوگوں کو ہوگا، تو یہ بھی ایک آپشن نہیں ہے اچھی۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور ہمارے پاس کون کون سی آپشنز ہیں کہ ہم اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط کر سکتے ہیں؟ ٹیکس کا سسٹم بہتر کرنا ہوگا، یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم ترقی یافتہ ممالک کی بات کرتے ہیں، امریکہ کی، کینیڈا کی، آسٹریلیا کی، چائنا کی، امریکہ کی، برطانیہ کی، تو ظاہر ہے وہاں پر ٹیکس کا سسٹم جو ہے یہ بہت اچھا ہے، یعنی ہر آدمی جو ہے خواہ وہ کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے ہو وہ ٹیکس دیتا ہے۔ برطانیہ میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس یعنی وی اے ٹی جو ہے یہ 20% ہے، پھر اس کے اوپر انکم ٹیکس ہے، جیسے پھر سیل ٹیکس، یعنی ٹیکس جو ہے یہ ہر آدمی دیتا ہے، اور پھر یہی ٹیکس کے پیسے سے ان کا NHS فری ہے برطانیہ کا، اور پھر ان کی واپڈا، ان کی پولیس اور ان کے دیگر ایجوکیشن پر وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ سو ٹیکس کا سسٹم پاکستان میں بہتر ہونا چاہیے، لیکن ٹیکس کا سسٹم بہتر کرنے سے پہلے مضبوط معیشت کی بنیاد جو ہے یہ کرپٹ لوگوں کی سزا پر رکھنی چاہیے۔ جب تک پاکستان میں کرپٹ لوگوں کو سزا نہیں ملتی اس وقت تک پاکستان کی معیشت جو ہے یہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہوگی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کو کاروبار کرتے ہیں، آپ کے کاروبار میں جو ہے وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یعنی آپ کے کاروبار میں جو ہے وہ آپ کو منی لاس ہو رہی ہے، آپ کا پیسہ چوری ہو رہا ہے۔ آپ بینک سے قرضہ لے کے کاروبار میں ڈال دیتے ہیں، لیکن آپ چوروں کو نہیں پکڑتے، آپ کرپٹ لوگوں کو اپنے کاروبار سے علیحدہ نہیں کرتے، تو قرضہ اور لینے کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ قرضہ آپ جتنا لیتے جائیں گے، آپ ادھار پیسے لے کر کاروبار میں ڈالتے جائیں گے، اور آپ کا پیسہ جو ہے یہ چوری ہو کر آپ کے بزنس سے نکلتا جائے گا، تو قرضہ تو آپ کے اوپر رہے گا لیکن اس کا بینیفٹ کسی اور کو ہوگا، تو آپ تو بینکرپٹ ہو جائیں گے، زیادہ دیر آپ تو نہیں چل سکتے۔ تو پاکستان کی مضبوط معیشت کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے جو بھی کرپٹ لوگ ہیں، خواہ وہ کسی بھی ادارے سے ہوں، ان کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو، ان کو سزا دیے بغیر پاکستان کی معیشت کو آپ مضبوط نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں تو ویسے ہی جزا سزا کا اتنا اچھا سسٹم نہیں ہے، غریب کے لیے قانون اور ہے، امیر کے لیے اور ہے۔ غریب لوگ جو ہیں ان کو آپ پکڑ کے سزا دے دیتے ہیں، اور غریب لوگ جو ہیں وہ پس جاتے ہیں، اور امیر طبقہ جو ہے وہ گناہ کر کے، وہ جرم کر کے بیرون ملک دوڑ جاتا ہے۔ یہ کون سا ملک ہے؟ مضبوط معیشت کے لیے ضروری ہے کہ کرپٹ لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، خواہ وہ سیاستدان ہوں، خواہ وہ بیوروکریٹ ہوں، کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی ادارے کے وہ ہیڈ ہوں، کسی بھی ادارے سے ان کا تعلق ہو، جب تک آپ کرپٹ لوگوں کو، کرپٹ مافیاز کو آپ سزا نہیں دیتے، پاکستان کی معیشت جو ہے یہ مضبوط نہیں ہوگی۔ تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے پاکستان میں جو ہے ایسے قوانین بنائے جائیں کہ پاکستان میں کوئی چوری کرنے سے، پبلک کا پیسہ چوری کرنے سے پہلے 100 بار وہ سوچے۔ چائنا کی اب ہم مثال دیتے ہیں کہ چائنا نے اتنی ترقی کر لی ہے، تو اس کی ایک وجہ ہے کہ وہاں پر وہ کرپٹ لوگوں کو کوئی بھی رعایت نہیں کرتے ان کے ساتھ۔ کرپٹ لوگوں کے لیے ان کے قوانین بہت زیادہ سخت ہیں۔ کسی بھی ادارے میں اگر کرپشن ہوتی ہے تو وہ اس کو سزا دیتے ہیں، اس کو گولی سے اڑا دیتے ہیں، اور اس گولی کی قیمت جو ہے وہ ان کے ورثہ سے لی جاتی ہے۔ وہ پیسہ
اگر کوئی آدمی منی لانڈرنگ کرتا ہے، کوئی آدمی ٹیکس فراڈ کرتا ہے، اس کے اکاؤنٹس منجمد کر دی جاتے ہیں اور وہ پیسہ لے کر وہ گورنمنٹ کے خزانے میں ڈالا جاتا ہے۔ چائنا ایسے نہیں پوری دنیا پہ چھا گیا۔ پاکستان میں تو آپ دیکھیں ایک معمولی سے معمولی سرکاری افیسر سے لے کر بڑے سے بڑے عہدے پر جو آدمی بیٹھے ہیں وہ 95% وہ کرپٹ ہیں۔ تو ایسے تو زیادہ دیر تک یہ ملک نہیں چل سکتا۔ ضروری ہے کہ کرپشن کے حوالے سے قوانین جو ہیں یہ بہت سخت بنائے جائیں، اور مضبوط معیشت کی بنیاد جو ہے یہ ان کرپٹ لوگوں کی سزا پر رکھی جائے کہ جو آدمی بھی کرپشن کرے گا اس کے ساتھ ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو سخت سے سخت قانون کے مطابق جو ان کی سزا بنتی ہے وہ دی جائے گی، اور ان کو سیاست سے ہمیشہ کے لیے کک آؤٹ کیا جائے گا، اور ان کے اثاثے جو ہیں یہ منجمد کر دیے جائیں گے، اور پیسہ جو ہے وہ ان کی پراپرٹیز کا، ان کے اکاؤنٹس کا وہ پیسہ جو ہے وہ سرکاری خزانوں میں ڈالا جائے گا۔ جب تک کرپٹ لوگوں کو سزا نہیں ملتی اس وقت تک تو پاکستان میں نہ کرپشن ختم ہوگی، نہ منی لانڈرنگ ختم ہوگی، اور بڑے چور جو ہیں یہ اسی طرح لوٹ گسوٹ کر کے یہ ملک سے فرار ہو جائیں گے، اور ہمارا ملک جو ہے اس کا بیڑا اور زیادہ غرق ہو جائے گا۔ تو ضروری ہے کہ قوانین اب سخت بنائے جائیں اور کرپٹ لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور مضبوط معیشت کی بنیاد ڈالی جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔